جس موضوع پر خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ حضور کے معجزات، حضور کے معجزے، کہ اللہ رب العزت نے حضور کی ذات کو سراپا معجزہ بنا دیا، سراپا معجزہ بنا دیا۔ ابتدا میں جو آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمائے، اور یہ آیت کریمہ اس موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برملا کوہ صفا پر اعلان نبوت فرمایا، اور آپ کے اعلان نبوت پر قریش مکہ نے، کفار و مشرکین نے آپ کی نبوت پر دلیل طلب کی۔ اور اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے، اس کا طریقہ ہے کہ ہر وہ پیغمبر جسے وہ نبوت کے ساتھ نوازتا ہے، وہ نبوت کے ساتھ اسے معجزہ بھی عطا کرتا ہے۔ تو ہر پیغمبر نبوت کے ساتھ معجزہ یا معجزات لے کر مابعوث ہوتا ہے۔ اب یہ بات قابل توجہ ہے اور سمجھنے والی کہ جب اللہ پاک پیغمبر کو نبوت عطا کرتا ہے، اس پر اللہ کی وحی ہوتی ہے اور وہ سچا ہوتا ہے، تو پھر اسے معجزہ ساتھ دے کر بھیجنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اس کا جواب بڑا سادہ اور بڑے واضح ہے۔ لوگ چونکہ انکار کرتے ہیں، اس دعوے کو نہیں مانتے، جھٹلاتے، تو اس صورت میں معجزہ پیغمبر کی نبوت کی تائید اور اس کی ذات کی تصدیق کے لیے ہوتا ہے، تاکہ معجزہ پیغمبر کی مشن میں اس کی مدد کرتا ہے، اس کی حقانیت کو، اس کی سچائی کو، اس کی صداقت کو اجاگر کرنے کے لیے معجزہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، اپنا رول ادا کرتا ہے۔ یہ ہے ریلیونس، تعلق اور معجزے کا، نبوت اور معجزے کا یہ تعلق ہے کہ معجزہ پیغمبر کی ذات کی تصدیق کرتا اور اس کی مشن میں اس کی مدد کرتا، اس کی سچائی کو، اس کی صداقت کو اور اس کی نبوت کی تصدیق کے لیے معجزہ اپنا کردار ادا کرتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت باسعادت کے بعد اس بےایمانہ، کافرانہ، سامراجی اور اس ظالمانہ اور سامراجی نظام کے اندر 40 برس گزارے۔ کتنے بولیے؟ 40 برس اس معاشرے کے اندر گزارے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جھوٹ سے کلیتاً پاک تھی۔ کسی فرد بشر نے نہ آپ سے کبھی جھوٹ سنا تھا، یہ تو الگ بات ہے، بلکہ آپ کی طرف جھوٹ کو منسوب بھی نہیں کیا تھا، گمان بھی نہیں کیا تھا، تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دامن ذات مصطفیٰ کا اتنا صاف تھا، اور ذات اتنی معتبر تھی، اتنی معتمد تھی، اور اتنی سچی اور سچی تھی کہ کوئی تہمت بھی نہ لگا سکے۔ تو دوستو، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے معجزہ طلب کیا گیا، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور اہل مکہ نے آپ کے اعلان نبوت پر معجزہ طلب کیا، تو معلوم ہے کیا معجزہ پیش فرمایا؟ فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میری نبوت پر اور میری رسالت پر معجزہ طلب کرنے والوں، میری ذات خود معجزہ ہے۔ حضور نے کوئی خارجی اور حصی معجزہ پیش نہیں فرمایا، درختوں سے دلیل نہیں دلوائی۔ بعد میں سینکڑوں مرتبہ درختوں نے سجدے کیے، دنیا نے درختوں کو سجدے کرتے دیکھا، کنکریوں نے کلمہ پڑھا، کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اور لوگوں نے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا، کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں کافر حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی، اگر وہ فلاں جو درخت کھڑا ہے، اگر وہ خود چل کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس درخت سے کہہ دو تمہیں محمد عربی بلا رہے، تمہیں ذات مصطفیٰ بلا رہے۔ وہ کافر اس درخت کے پاس جا کر اللہ کے نبی کا پیغام سناتا اور اسے بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی تمہیں بلا رہے ہیں۔ جو ہی وہ درخت ذات حبیب مصطفیٰ کے پیغام کو سنتا ہے، دائیں ہلتا ہے، بائیں ہلتا ہے، آگے پیچھے جھکتا ہوا اور اپنی جڑوں کو اکھیڑتا ہوا اور دوڑتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر حضور کی ذات کا کلمہ۔
غوثیہ آفتاب نقشبند صاحبزادہ پیر غلام غوث گیلانی صاحب آستانہ عالیہ بابریہ صابریہ دوحامہ شریف۔ ایک عرابی حضور کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایک دیہاتی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور کی ذات پر ایمان لے آتا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کوئی معجزہ دکھا دیں، آپ کا امتی بن گیا، آپ کا غلام صحابی بن گیا، یا رسول اللہ کوئی معجزہ دکھا دیں تاکہ میرا ایمان بڑھ جائے، میرا ایمان اور پختہ اور مضبوط ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو، کیا دلیل دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو سامنے درخت ہے وہ خود چل کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اسے کہہ دو تمہیں ذات مصطفیٰ بلا رہے۔ جب وہ غلام اس درخت کے قریب جاتا اور درخت کو جا کر حضور کا پیغام سناتا ہے، درخت حضور کا پیغام سنتے ہی تیزی کے ساتھ اپنی جڑوں کو سمیٹتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر۔ تو یہ حضور کا فیضان ہے، ادھر کافر کو بھی حضور دکھا رہے ہیں اور غلام مصطفیٰ کو بھی حضور دکھا رہے ہیں، غلاموں کو بھی دکھا رہے ہیں۔ تو کیوں نہ دکھائیں؟ اس لیے کہ ان بولیانو، ارے درختوں کو اللہ نے کوئی زبان نہیں دی، مگر جب حضور بلا دیں تو اللہ ان کو بھی زبان عطا کرے، وہ بھی بولنے لگ جاتے، وہ بھی قوت گویائی آ جاتی اور وہ بھی کلام کرنے لگ جاتے، کیونکہ بلا کون رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب ذات مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں ان بولیانو بلا جان دائے، ان بولیانو مل کر پڑھیں ان بولیانو بلا جان دائے، او ان بولیانو بلا جان دائے، او ان بولیانو بلا جان دائے، او گنگیان کلمہ پڑھا جان دائے، او گنگیان کلمہ پڑھا جان دائے، او ان بولیانو بلا جان دائے، او پتھران کلمہ پڑھا جان دائے۔ تو دوستو ایک خاتون، ایک مائی، ایک عورت حضور کی بارگاہ میں اپنے بچے کو لے کر حاضر ہو گئی، عرض کی یا رسول اللہ یہ بولتا نہیں، یا رسول اللہ یہ بولتا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کی طرف دیکھا اور حضور نے اشارہ فرمایا بیٹا بتاؤ میں کون؟ حضور نے فرمایا بتاؤ میں کون ہوں؟ جب حضور نے اشارہ کیا وہ بچہ جو بولتا نہیں تھا فوراً بول اٹھا لا الہ الا اللہ محمد۔ آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، تو پھر کیوں نہ کہوں ان بولیانو، مل کر پڑھیں ان بولیانو بلا جان دائے، او ان بولیانو بلا جان دائے، او گنگیان کلمہ پڑھا جان دائے، او گنگیان کلمہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضرت سیدنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ حضور کی ذات میرے ہاں تشریف فرما تھے، رات کا وقت ہوا میں نے دیکھا حضور بستر پر موجود نہیں تھے، حضور بستر پر موجود نہیں تھے، میں نے ارد گرد دیکھا حضور کو تلاش کیا مگر حضور نہ ملے، میں نے مدینے کی گلیوں میں دیکھا، بازار میں گئی حضور کو تلاش کیا مگر حضور نظر نہ آئے، فرمایا حضور کو تلاش کرتے کرتے میں جنت البقیع میں چلی گئی، جب جنت البقیع میں گئی دیکھا حضور وہاں پر موجود تھے، اور میں نے جب حضور کو پا لیا تو میں نے دیکھا کہ پہاڑی کے پیچھے سے پتھروں میں سے کوئی حضور پر درود و سلام پڑھ رہا تھا، کوئی درود و سلام پڑھ رہا تھا، حضور کی ذات کا کلمہ پڑھ رہا تھا،
حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہا تھا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آواز درود و سلام کی کہاں سے آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ صرف انسان ہی نہیں، فرشتے ہی نہیں اور جانور ہی نہیں، فرمایا کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک پتھر ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہوئے مجھ پر درود و سلام. فرمایا اس پہاڑی کے پیچھے ایک پتھر ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ جن کو حضور سے محبت ہوتی ہے وہ حضور کا درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ حضور کا میلاد مناتے. جس طرح آج بھائی ذوالفقار حضور سے محبت کرتے ہوئے، ارے خالی فقط نام لینا کہ محبت کرتے ہیں، ارے محبت کرنے کا ثبوت وہ پتھر دے رہا ہے کہ اگر محبت کرتے ہو تو درود و سلام سے حضور کی محبت کا اظہار، حضور کے میلاد کو منا کر حضور سے محبت کا اظہار کرو، کیونکہ یہ حضور سے محبت کے اظہار کا طریقہ ہے. ارے پتھر بتا رہے، درخت بتا رہے اور نہ بولنے والے بچے بول کر ذات مصطفیٰ کے بتا رہے ہیں کہ اگر حضور سے محبت کرتے ہو تو پھر حضور کا میلاد بھی منایا کرو. اس لیے ایک صحابی عرض کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا اونٹ بے قابو ہو گیا، میرا اونٹ بے قابو ہو گیا اور یا رسول اللہ لاکھ ہمت کے باوجود اب اس کے قریب نہیں جا سکتا، کرم فرما دیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے گئے، میرے آقا خود تشریف لے گئے. جب خود تشریف لے گئے اونٹ دیکھتا گیا اور گردن حضور کے قدموں میں رکھ کر سجدہ کر دیا. حضور کو سجدہ ریز ہو گیا. حضور نے سر سے پکڑ کر نکیل ڈال دی. فرمایا کہ آج کے بعد، فرمایا کہ فقط جانور سجدہ کرتے، اونٹ سجدہ کر رہا. حضور کی بارگاہ میں اونٹ تعظیم کر رہا، ادب کر رہا ہے. پتہ یہ چل گیا کہ فقط درخت پتھر ہی نہیں، جانور بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ذات مصطفیٰ ہے، حضور کی ذات اقدس. اس لیے حبیب یمنی کو ابو جہل اور ابو لہب نے بلایا. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ اور ولید مغیرہ نے انہوں نے بلایا مناظرے کے لیے. اس کے لیے بولیے مناظرے کے لیے، کیونکہ وہ چاہتے یہ تھے کہ کوئی علم والا بندہ آ کر اللہ کے نبی سے مناظرہ کرے، نعوذ باللہ، اور علمی میدان میں آ کر ایسے سوال اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرے کہ جو جواب نہ دے سکے. سو انہوں نے حبیب یمنی کو بلایا کہ آ جاؤ. سو حبیب یمنی جب گھر سے چلا تو 2 سوال لے کر مکہ میں حاضر ہو گیا. اور ابو جہل اور ابو لہب نے اللہ کے نبی کو کوہ ابو قبیس کے اندر بلایا کہ آپ ادھر تشریف لے آئے. تو یہاں پر مناظرے کے لیے ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ، شیبہ، سارے کفار مکہ تھے اور اہل قریش جمع تھے. کس لیے تھے؟ کہ علمی مقابلہ ہو رہا. حبیب یمنی کو بتا دیا کہ کوئی زمینی سوال نہ پوچھنا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ جادوگر ہے تو یہ زمینی سارے سوالات کے جواب دے دے گا. سو اس سے کوئی آسمانی سوال پوچھنا. سو جب حبیب یمنی بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید سارے کھڑے اور بڑے بڑے کفار کھڑے. جب ذات مصطفیٰ تشریف لائے، حضور کے ایک پہلو میں ابو بکر صدیق آ رہے، ساتھ ہی حضرت عمر فاروق بھی آ رہے، عثمان غنی بھی حضور کے ساتھ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی حضور کے ساتھ. حضور کے غلام حضور کے ساتھ جب تشریف لا رہے، ادھر عتبہ، شیبہ سارے کھڑے. یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تشریف لا رہے. حضور اپنے غلاموں کے جرمٹ میں جب اس پہاڑی پر پہنچے تو سارے حضور کی ہیبت اور روب اور دبدبہ سب پر طاری ہو اور کوئی سوال نہ کر سکا. حضور نے فرمایا مجھ سے مناظرہ کرنے والا میرے سامنے آئے. سو حبیب یمنی کو آگے کھڑا کر دیا. جب حبیب یمنی کی نظر والضحیٰ کے مکھڑے پر پڑی، واللیل کی زلفوں پر پڑی،
حامین کے کنڈل پر پڑی، علم نشرہ کے سینے پر پڑی، اور ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں پر پڑی تو حبیب یمنی دیوانہ ہو، اس کو ہوش نہ رہا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، 2 سوال پیش کرنا چاہتا ہوں، 2 سوالوں کا مطالبہ، تقاضا۔ فرمایا تیرے سوال کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی سوال میرا پہلا یہ ہے کہ یہ 14ویں کا چاند جو چمک رہا ہے پوری آب و تاب کے ساتھ اور روشن ہے، اے اللہ کے نبی اس کو 2 ٹکڑے کر دے، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حبیب یمنی کو دیکھا اور ارادہ فرمایا ہی تھا، ابھی انگلی مبارک اٹھ ہی رہی تھی کہ چاند وجد میں آ گیا، چاند وجد میں آ گیا اور چاند رشک کرنے لگا۔ چاند حضور کی انگلی جیسے جیسے اٹھتی گئی، چاند بھی ویسے ویسے ہلتا گیا۔ فرمایا حبیب یمنی کفار دیکھ رہے ہیں کہ حضور کی انگلی کا ہلنا تھا کہ چاند بھی دائیں بائیں ہل رہا ہے، چاند بھی حضور کے انگلی کے اشارے پر چل رہا ہے، چاند بھی گھوم گھوم جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کا اشارہ کرنا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر ایک پہاڑی کے اس طرف چلا گیا اور ایک پہاڑی کے۔ حبیب یمنی نے جب دیکھا تو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کر حضور کے قدموں میں گرا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے۔ اعلیٰ ترجمانی فرما رہے، آپ فرماتے ہیں کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے، مل کر پڑھیں کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے، یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا، یہ سراپا۔ آفتاب نقشبند صاحبزادہ پیر غلام گوشت گیلانی صاحب، گوشت البراء پیر محمد شرافت علی صاحب، آستانہ عالیہ بابریہ دوحامہ شریف۔ ہاں کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا عرض کرتے ہیں، چچا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، جب آپ بنو سعد میں تھے، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، تو مجھے بچپن سے آپ سے پیار ہو گیا، بچپن سے ہی آپ سے محبت ہو گئی تھی، اور بچپن سے ہی آپ کی نبوت کی دلیلیں دیکھتا رہا، آپ کی نبوت کی دلیلیں دیکھتا رہا تھا، اور آپ کے بچپنے سے مجھے محبت اور پیار اور انس ہو گیا تھا، اور میں قربان ہو گیا تھا۔ اسی محبت نے مجھے بنو سعد میں کھینچ کر لے آیا، اور میں نے دیکھا کہ دائی حلیمہ بھی جھولا جھلانے کے لیے نہیں تھی،
میرے آقا اے اللہ کے پیارے حبیب آپ پنگوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ جھولا جھلانے کے لیے حلیمہ سعدیہ بھی نہیں تھی، بہن شیمہ بھی نہیں تھی، اور بھائی اور شوہر حارث بھی نہیں تھے، بھائی حارث بھی نہیں تھے، کوئی بھی جھولا جھلانے کے لیے نہیں تھا، اور یا رسول اللہ آپ پنگوڑے میں آرام کر رہے تھے۔ اللہ نے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کا جھولا جھلانے کے لیے کوئی نہیں، حکم ہوا جبرائیل جا میرے چاند کو کھلا اور میرے چاند کے جھولے کو ہلا، جا فرشتوں کو لے جا، حوروں کو لے جا، اور فرشتوں کی ٹولیاں بنا بنا کر میرے مصطفیٰ کے پنگوڑے کو ہلا، اور میرے مصطفیٰ میرے چاند کو کھلا، میرے چاند کو کھلا۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بنو سعد میں ایک بار آیا تھا، آپ کی محبت اور عشق کھینچ لایا تھا، میں نے دیکھا کہ کوئی بھی نہ تھا اور چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، میں نے دیکھا کہ پنگوڑے میں آپ کی انگلی مبارک ہلتی ہے، چاند بھی اسی طرح ہلتا جاتا، چاند بھی اسی طرح ہلتے جاتا۔ تو فرمایا کہ یہ بچپنے کا حال تھا، یہ حضور کے بچپنے کا حال تھا کہ اللہ نے سراپا نور بنایا، کھیلنے کے لیے کھلونے بھی نور عطا کر، اس لیے اللہ نے، میرا وجدان کہتا ہے بلکہ میرا ایمان کہتا ہے یہ چاند ستارے یہ سارے اللہ نے نور مصطفیٰ کے کھلونے بنائے، حضور کے لیے کھلونے بنائے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے خوب ترجمانی کی کہ کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے، مل کر پڑھیں، کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے، کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے، اے سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا، ہاں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا اشاروں پر چلتا تھا کھلونا نور کا۔ تو دوستو حبیب یمنی فوراً قدموں میں گر گیا، ابو جہل بھی حیران ہو گیا، سکتے میں آ گیا کہ حبیب یمنی تو خود مسلمان ہو گیا، حبیب یمنی خود مسلمان ہو گیا۔ سو حضور نے فرمایا حبیب دوسرا سوال مطالبہ کرو کہ تمہارا دوسرا سوال کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ بس ایک سوال پر ہی قربان ہو گیا، ایک سوال ہی پا کر قربان ہو گیا۔ یا رسول اللہ دوسرے سوال کی گنجائش نہیں، فرمایا تیرا دوسرا سوال میں خود بتا دوں، فرمایا تیرا دوسرا سوال، کیونکہ اللہ نے مجھے عالم الغیب، اللہ نے مجھے غیب کا علم دے کر بھیجا، میں علم غیب کا جاننے والا، فرمایا کہ میں تمہارا دوسرا سوال خود بتا دیتا ہوں کہ تیرا مطالبہ کیا تھا۔ فرمایا کہ تیری بیٹی یمن کے اندر، فرمایا یمن میں تیری ایک بیٹی ہے جو بیمار، جب تو وہ فرمایا کہ وہ ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں سے معذور اور زبان سے معذور ہے، بول نہیں سکتی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، کمزور اور ناتواں ہے، بیمار ہے۔ فرمایا جب گھر سے چلے تھے تو یہ ارادہ کر کے نکلے تھے کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہوئے تو میں اس کی صحت یابی کے لیے ان سے دعا کروں۔ فرمایا حبیب یمنی تو کلمہ پڑھ کر میرا غلام بن گیا، مجھ سے محبت کر لی، میری ذات پر ایمان لے آیا، میرے معجزے کی تصدیق کر دی ہے اور مجھے مان لیا ہے۔ حبیب یمنی جا، تیرے اس محبت کی خاطر ہم نے اس کو بھی شفا
نے اسے بھی شفا دے دی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ثنا خوان مصطفیٰ۔ فرمایا حبیب یمنی یا تیری بیٹی کو بھی شفا مل گئی، اب وہ نہ چلنے والی چل پڑے گی اور ناک پکڑنے والی پکڑ لے گی، ہاتھ بھی سلامت کر دیے، پاؤں بھی سلامت کر دیے اور زبان سے بولنے والا بھی کر دیا۔ حبیب یمنی کہتے ہیں فوراً حضور سے اجازت لے کر یمن کی طرف چل پڑا، اور یمن جب اپنے گھر پہنچا اور دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ بیٹی کی آواز آتی، بیٹی کی آواز آتی، پوچھتی ہے دروازے پر دستک دینے والا کون ہے؟ جب بچی نے پوچھا تو کہا میں تمہارا والد حبیب یمنی، تمہارا والد حبیب یمنی۔ سو دروازہ کھلتے دیکھا کہ بیٹی اپنے پاؤں پر کھڑی ہے اور زبان سے بول رہی ہے، کلام کر رہی۔ حبیب یمنی دیکھ کر حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ تمہیں یہ تندرستی اور یہ توانگی اور یہ صحت یابی کیسے ملی ہے؟ ذرا اس کا حال تو بتا دو کہ یہ کس طرح ٹھیک ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں ایک رات، یہ قصہ بعد میں بتاؤں گی، پہلے یہ سن لو۔ ابا جان یہ بتانا چاہتی کہ ایک رات 14ویں کی رات تھی، میں بستر پر آرام کر کے آسمان کی چادر پر دیکھ رہی تھی، یکا یک دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کہتی میں نے یمن کے اندر اپنے بستر پر دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ تو کیا ابا جان آپ نے بھی دیکھا؟ فرمایا بیٹی تو نے یمن کی سرزمین پر دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کر چاند کو 2 ٹکڑے، میں نے محبوب خدا کے سامنے بیٹھ کر دیکھا، میں نے اس محبوب کے سامنے دیکھا۔ تو عرض کی ابا جان آپ تو کافروں اور مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے گئے تھے۔ فرمایا بیٹی یہ الفاظ واپس لے لے، میں صلح کروانے نہیں گیا تھا، اپنے مقدر کو چمکانے گیا تھا، اپنی قسمت بدلوانے گیا تھا۔ تو فرمایا میں تو قسمت کو جگانے گیا تھا، اپنے مقدر کو جگانے گیا تھا۔ ارے وہ ذات حبیب مصطفیٰ، ذات محبوب مصطفیٰ، حضور کی ذات اقدس کو اللہ نے یہ شان اور رتبہ اور مقام عطا کیا ہے کہ مکہ میں بیٹھ کر یمن میں حبیب یمنی کی بیٹی کو فیض عطا۔ ارے جب یمن کی سرزمین میں بیٹھ کر بیٹھی ایک بچی کو حضور مکہ سے فیض عطا کر رہے ہیں، تو آج اگر حضور یمن میں حبیب یمنی کی بیٹی کو فیض عطا کر سکتے ہیں تو اس آستانہ عالیہ صابریہ بابریہ کے گرد و نواح میں رہنے والوں کو بھی حضور فیض عطا کر، آج بھی فیض ملتا۔ اگر وہاں پہ ان کو یمن میں فیض مل سکتا ہے مکہ سے، آج مدینہ منورہ شریف سے حضور یہاں اس سرزمین میں بیٹھ کر بھائی ذوالفقار کو بھی فیض عطا کر، تو وہ فیض یہی تو ہے کہ حضور کے نغمے گنگنا رہے، حضور کا ذکر کر رہے۔ ارے جسے حضور پسند کر لیتے، یہ دعوت حضور کی دعوت ہے، یہ دعوت حضور کی دعوت، اس لیے کہ حضور نے خود دعوت دی ہے، حضور نے خود، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے فرماتے ہیں جب حضور کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا اور حضور دلہا بنے، حضور دلہا بنے، حضرت زینب کے دلہا بنے، تو فرمایا کہ میری امی ام سلیم نے کچھ کھجوریں، پنیر اور گھی سے حلوہ تیار کیا، حضور کے لیے حلوہ تیار کیا۔ جب حلوہ تیار کر لیا مجھے بلایا کہ انس حضور کی خدمت میں لے جا کر یہ عرض کرنا کہ ام سلیم نے آپ کو تحفہ بھیجا۔ یا رسول اللہ ام سلیم نے آپ کو تحفہ بھیجا اور ساتھ حضور کی خدمت میں میرا سلام پیش کرنا اور ساتھ یہ بھی کہنا کہ یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا تحفہ قبول فرما، یہ تھوڑا سا تحفہ قبول فرما لیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں پیالے میں برتن میں حلوہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، حضور تشریف فرما تھے۔ حضور نے جب حکم فرمایا عرض کی یا رسول اللہ میری اماں آپ کو سلام پیش کرتی،
اور یہ حلوہ میری امی نے بھیجا، ام سلیم نے بھیجا۔ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ نام لینے سے اس کے اندر ریا آ گیا، تو فرمایا کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی نام لے کر کسی اور کو وہ دکھلاوا بن جاتا ہے۔ اگر کسی اور کو دکھائے، نام لے کر کسی اور کو دے، وہ دکھلاوا بن جاتا ہے۔ اور اگر تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، بزرگان دین کی خدمت میں پیش کیا جائے اور ساتھ نام بھی لیا جائے، تو فرمایا وہ دکھلاوا نہیں بلکہ اللہ اجر کو دگنا کر دیتا ہے، اللہ اجر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کیوں کہ جب نام سنیں گے تو حضور دعا دیں گے، حضور دعا دیں گے کہ یہ فلاں میرے چاہنے والے نے بھیجا، تو سو حضور دعا فرمائیں گے۔ فرمایا تحفہ لے کر، حلوہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، حضور نے دست رحمت اس حلوے پر رکھ دیا اور حضور نے کلام پڑھا، حضور نے کلام پڑھا جو اللہ نے چاہا، حضور نے وہ کلام پڑھا۔ پڑھ کر پھر حضور نے فرمایا انس جا فلاں کو بلا لا، فلاں کو بلا لا، فلاں کو بلا لا۔ حضور نے مجھے کچھ نام دیے، فرمایا کہ میں جس کو حضور نے بلایا، فرمایا کہ میں سب کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ جب جانے لگا اٹھ کر حضور نے فرمایا جو بھی راستے میں مل جائے سب کو دعوت دے، سب کو دعوت دے دینا کہ ذات مصطفیٰ کی طرف سے تم سب کو دعوت۔ ارے حضور دعوت دے رہے، حضور دعوت دے رہے ہیں، حضور اپنے لنگر کو تقسیم کرنا چاہتے، سو آج بھی دعوت مصطفیٰ ہے، دعوت مصطفیٰ آج بھی ہے۔ ادھر دعوت مصطفیٰ انس کے ذریعے ہو رہی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا انس جاؤ اور جن کو حکم دے دیا نام لے کر کے فلاں کو بلا لاؤ، فلاں کو بلا لاؤ، فلاں کو بلا لاؤ، فرمایا سارے جن کا حضور نے حکم فرمایا تو سب کو بلا لایا۔ راستے میں جو ملتا گیا سب کو دعوت دیتی ذات مصطفیٰ کی طرف سے دعوت۔ تابی لکھتے ہیں، تابی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ دعوت تو حضور کے بلانے پر آپ سب کو دعوت بھی دے آئے، راستے میں جو ملتا گیا سب کو دعوت دے دی، یہ تو بتائیں کہ کتنے لوگ جمع ہو گئے تھے حضور کی بارگاہ میں، کتنی تعداد تھی؟ حضرت انس فرماتے ہیں کم و بیش 300 افراد حضور کی بارگاہ میں جمع، 300 لوگ حضور کے گھر جمع تھے، در دولت پر حاضر تھے۔ لوگوں کا ایک ہجوم لگ گیا تھا، ایک پیالے برتن میں ایک حلوہ، تھوڑا سا حلوہ تھا، حضور نے دست رحمت رکھ دیا، دعا فرمائی، کلمات پڑھے اور انس کو حکم دیا انس 10 لوگوں کے گروپ اور ٹولیاں بناتے جاؤ اور سامنے سے شروع کرتے جاؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں 10 آدمیوں کی ٹولیاں بناتا گیا اور سامنے سے کھلاتا گیا، فرمایا سب نے پیٹ بھر کر حلوہ کھا لیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ انس اب اس حلوے کو گھر لے جاؤ، اب برتن گھر لے جاؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میں نے برتن اٹھایا تو میں اندازہ نہ کر سکا کہ برتن جب گھر سے لے کے آیا تھا تب وزنی تھا، جب واپس لے جا رہا ہوں تب۔ فرمایا حلوہ جتنا لے کر آیا تھا اتنا کا اتنا ہی موجود۔ ارے اگر حضور اپنے دست رحمت جس پر رکھ دیتے تھے، حضور اس کے اندر حضور اس حلوے کو پیدا کر دیتے تھے، بڑھاتے نہیں تھے، بڑھاتے نہیں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے غزوہ تبوک کے واپسی پر سفر کے دوران سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے، حضور کے غلام تھے، کھانا ختم ہو گیا، کھانے کا کچھ نہ رہا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا تھیلا ہے، اس کے اندر کھجورے، اس کے اندر چند کھجورے۔ حضور نے فرمایا ان کو نکالو اور ذرا گنو کتنی ہیں۔ جب گنی تو وہ 21 کھجوریں تھیں۔ کتنی بولیے؟ 21 کھجوریں تھیں۔ حضور نے اپنے دسترخوان پر رکھ دی، آقا علیہ السلام نے اپنے دسترخوان پر رکھ دی اور حضور نے دست رحمت رکھ دیا۔ دست رحمت کا رکھنا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ 10 غلاموں کو لاتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ۔ فرمایا کہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، حتیٰ کہ یہاں تک تھا کہ 30,000 صحابہ کرام کی تعداد تھی اور 15,000 جانور بھی تھے۔
اور ان میں 10,000 جانور اور مویشی بھی تھے، 55,000 نفوس تھے، جانیں تھیں۔ فرمایا 30,000 کی تعداد میں صحابہ اکرام تھے، اور 21 کھجوریں تھی اور دست مصطفیٰ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست رحمت تھا۔ 21 کھجوریں بڑھ کر 50 نہیں ہو گئی تھی، 21 کھجوریں بڑھ کر 100 نہیں ہو گئی تھی، وہ 21 کی 21 تھی، مگر حضور کا دست رحمت تھا کہ حضور نے کھجوروں کو پیدا کر دیا۔ ارے پتہ یہ چلا کہ صحابہ اکرام کے پاس پانی نہ ہوتا تو پانی لے کے ذات مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاتے، کھانے کا نہ ہوتا تو کھانا لینے ذات مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاتے، ارے کسی بھی چیز کی حاجت ہوتی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کائنات میں اللہ نے جس چیز کو، جس ہستی کو شان اور عظمت اور مقام عطا کیا ہے اور قوت اور طاقت عطا کی ہے، وہ ہستی ذات مصطفیٰ۔ اللہ نے جس محبوب کو قوت عطا کی، جس محبوب کو طاقت عطا کی کہ وہ اشارہ کر دیں تو آب کوثر کے چشمے جاری کر دیں۔ ارے غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے لشکر کو آگے بھیج دیا کہ تم آگے چلے جاؤ، حضور ایک قافلے کے ساتھ پیچھے آ رہے تھے، اور ایک غلام کا ایک مشکیزہ تھا، سو اس میں تھوڑا سا پانی تھا، ایک چھاگل تھی، چھاگل اس میں تھوڑا سا پانی تھا، اس نے پانی پی بھی لیا تھوڑا، حضور نے فرمایا چند قطرے بچا کر رکھ لو کیونکہ آگے لشکر کو پانی کی ضرورت پیش آنے والی۔ ارے حضور جان رہے، حضور جانتے، حضور کو خبر تھی کہ اگر آگے لشکر کا پانی ختم ہو جائے گا، نہ جانوروں کے پینے کا پانی بچے گا، نہ وضو کے لیے بچے گا، نہ صحابہ کے پینے کے لیے پانی رہے گا، سو پانی کی عدم موجودگی ہوگی۔ سو غلام کو فرمایا چھاگل میں چند قطرے پانی بچا لینا۔ جب حضور آگے لشکر میں پہنچے تو صحابہ اکرام پریشان تھے، یا رسول اللہ جانوروں کو بھی پانی پلانے کے لیے ختم ہو چکا، سو پانی ختم ہو چکا، جانور پیاسے ہیں، غسل کے لیے وضو کے لیے پانی موجود نہیں۔ حضور نے وہی چند قطرے کی چھاگل کے اوپر دست مبارک رکھ دیا۔ ارے چھاگل کے اندر نہیں ڈالا، چھاگل کے اندر نہیں ڈالا، چھاگل کے اوپر ہی دست مصطفیٰ ہے۔ حضور نے اشارہ کیا، حضور کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے پھوٹ اٹھے۔ ارے حضور نے انگلیوں سے پانی رواں کر دیا، بلکہ پانی کو تخلیق کر دیا، پانی کو تخلیق کر دیا۔ ارے حضور سورج گرہن لگا، حضور جماعت کے ساتھ صحابہ اکرام کو جماعت کرا رہے، صحابہ کہتے ہیں دوران جماعت ہم نے دیکھا کہ حضور آگے بڑھے اور کسی چیز کو ہاتھوں سے پکڑ لیا، حضور نے پکڑ لیا، اور جب سلام پھیرا تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آگے بڑھ کر آپ نے کسی چیز کو تھام لیا تھا، حضور وہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جنت میرے سامنے اور جنت کے باغات میرے سامنے اور انگور کے خوشے، انگور کے گچھے میرے سامنے تھے اور جنت کے باغوں کے درختوں کے پھل میرے سامنے تھے۔ فرمایا کہ میں نے انگور کے خوشوں کو ہاتھ رکھ لیا کہ میرا بلال بھی بھوکا ہے، میرا ابو ہریرہ بھی بھوکا ہے، میرے غلام بھوکے ہیں، میں انگوروں کے خوشوں کو ان کو دے دیتا ہوں، قیامت تک کے لیے کبھی ختم نہیں۔ فرمایا اگر وہ جنت کے خوشے میں لے لیتا اور اپنے غلاموں کو دے دیتا، قیامت تک کی نسلیں اس میں سے کھاتی رہتی مگر کبھی ختم نہیں۔ ارے یہ ذات مصطفیٰ کا فیض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ 21 کھجوریں ہیں، 10-10 کے گروپ بناتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ۔ فرمایا کہ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں غلامان مصطفیٰ تھے، صحابہ اکرام تھے، سب نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھا لی۔ جب کھجوریں کھا لی حضور نے فرمایا ابو ہریرہ دیکھو کتنی، عرض کی یا رسول اللہ 21 کی 21 بڑی ہے، 21 کی 21 موجود ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اس کو تھیلے میں ڈال کر رکھ لو، اور فرمایا ابو ہریرہ اس کو کھول لانا، تمہاری نسلوں کے لیے بھی کافی ہے۔ فرمایا اس کو کھول لانا، خود بھی کھاتے رہنا، اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاتے رہنا،
اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلاتے رہنا، مہمانوں کو بھی کھلاتے رہنا، صدقہ و خیرات بھی کرتے رہنا، مگر کھول کے دیکھنا یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے زمانے میں بھی اس میں سے نکال کر کھاتا رہا، صدقہ و خیرات بھی کرتا رہا۔ پھر 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور آیا، وہ تھیلا تب بھی تھا، اس میں سے نکال کر خود بھی کھاتا رہا، مہمانوں کو بھی کھلاتا رہا۔ فرمایا پھر 10 سال حضرت عمر فاروق کا دور خلافت رہا، فرمایا تب بھی وہ 10 سال تھیلا میرے پاس تھا، خود بھی کھاتا تھا، غلاموں کو کھلاتا بھی تھا۔ فرمایا پھر 12 سال حضرت عثمان غنی کا دور خلافت آیا، تو 12 سال فرمایا کہ ٹوٹل کل ملا کر 25 سال وہ تھیلا میرے پاس تھا۔ فرمایا جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو فرمایا کہ شور و غل کی وجہ سے اور ایک ہنگامہ آرائی کی وجہ سے فرمایا وہ تھیلا مجھ سے گم ہو گیا۔ 25 سال فرمایا وہ تھیلا اتنا تھا کہ ہر وقت پنڈلی کے ساتھ باندھے رکھتا، اتنا چھوٹا سا تھیلا تھا، 21 کھجوروں والا تھا، مگر فرماتے ہیں کہ 25 سال گزر گئے، حیات مصطفیٰ میں بھی اسی تھیلے سے خود بھی کھاتا تھا، صدقہ و خیرات بھی کرتا تھا، ابو بکر صدیق کے دور میں بھی کھاتا، عمر فاروق کے دور میں بھی، عثمان غنی کے دور میں بھی کھاتا تھا، لوگوں کو کھلاتا اور صدقہ و خیرات بھی کرتا تھا، مگر پھر بھی کھجوریں کم نہ ہوئیں۔ فرمایا کہ کم و بیش جب میں نے حساب لگایا تو کم از بیش 785 من کھجوریں اس میں سے کھا چکے، 785 من کھجوریں، 250 وسق کھجوریں، 250 وسق کھجوریں اس میں سے کھا چکا تھا۔ ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور ایک سا کے اندر فرمایا کہ 2.25 کلو بلکہ 125 کلو کھجوریں ہوتی ہیں۔ فرمایا ٹوٹل ملا کر 31,500 کلو میں نے کھجوریں کھا لی، 31,500 کلو کھجوریں اور 785 من کھجوریں اس میں سے کھا چکا تھا، مگر کھجوریں پھر بھی ختم نہ ہوئی تھیں۔ ارے یہ ذات مصطفیٰ حضور کے دور میں بھی کھجوریں کھاتا رہا، حضور کے بعد بھی کھجوریں کھاتا رہا۔ ارے پتہ یہ چلا کہ حضور جس کو جو فیض اپنی زندگی میں عطا کرتے ہیں بعد از وصال بھی زندہ ہیں، فیض عطا کر رہے ہیں۔ ارے جن کا فیض زندہ ہو، جن کا فیض زندہ ہے ان کی ذات بھی زندہ ہے، ان کی ذات بھی زندہ ہے۔ حبیب یمنی نے سے بیٹی سے پوچھا، بیٹی بتاؤ تو صحیح، کیونکہ کلمہ پڑھ کے جب دروازہ کھولا تو بیٹی کلمہ پڑھ رہی تھی، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا بیٹی اپنے مسلمان ہونے کا قصہ تو سنا دو کہ مسلمان کیسے ہوئی، کس نے تمہیں کلمہ پڑھا دیا؟ اس نے کہا ابا جان آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا، بددعا کا مکھڑے والا، سونا مکھڑے والا محبوب، ایک حسین و جمیل نور کا پیکر آیا تھا، اور اس نے اپنا دست رحمت جب مجھ پر رکھا، فرمایا کہ میری زبان نے بھی بولنا شروع کر دیا، میرے ہاتھ بھی سلامت اور میرے پاؤں بھی سلامت ہو گئے۔ فرمایا ان میں جان آ گئی، ان میں جان آ گئی۔ اس لیے کسی شاعر نے